الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ہے اپنے رب سے نیک لوگوں کے قرب میں قبر مانگو۔ اللہ رب العزت نے خود ہی مومنوں کو اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ سکھا دیا ہے، تو آئیے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے سلیقے سے ہم اپنے رب سے دعا کریں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کی معیت اور قرب میں ہمیں موت، قبر اور حشر عطا فرما۔ اسی فرمان الہی کے مطابق مومن اپنے میتوں کو نیک متقی پرہیزگار لوگوں کے قرب میں دفن کرتے ہیں، ان کے مزارات ان کے قبروں کے قرب میں دفن کرتے ہیں، اس لیے کہ جب ان پر نزول رحمت ہوگا تو یہ اڑوس پڑوس والے میت بھی اس نزول رحمت سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ شیخ سعدی علیہ رحمت کا فرمان عالی شان ہے، شنیدم کے در روز امید بیں بداراں بمیکاں ببخشت کریم، کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نیک لوگوں کے صدقے میں گناہ گاروں کی بھی بخشش فرما دے گا۔ یہ فطرتی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے قبرستان ہوتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی نیک متقی پرہیزگار کی قبر، مزار یا دربار ضرور ہوتا ہے کہ مسلمان نیک لوگوں کے قرب میں اپنے میتوں کو دفن کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے صدقے ہمارے میتوں کی بھی بخشش ہو جائے۔ اس کی ایک بہترین زندہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ جنت البقیع شریف میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے قبر کی جگہ مل جائے، اگرچہ تھوڑے ٹائم کے لیے بھی کیوں نہ ہو۔ تو جنت البقیع شریف جو ہے یہ سبز گنبد کے سائے میں ہے، یہ سبز گنبد والے کے صدقے میں جنت البقیع شریف کو یہ فضیلت، مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ آقا نے فرمایا، من زار قبری فوجبت لہ شفاعتی، جس مومن نے ایک دفعہ میرے روضہ اقدس کی زیارت کر لی، میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اور جو سرکار کے قدمین شریفین میں یعنی جنت البقیع شریف میں مومن استراحت پذیر ہیں، ان کی آقا شفاعت کیسے نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے، اور ان کی یقیناً بخشش اور مغفرت ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامہا۔ اللہ رب العزت خود اہل دنیا کو اہل برزخ سے خوابوں کے ذریعے ملاتا جلاتا اور وہاں کے حالات دکھاتا رہتا ہے۔ میرے والدین مائدین اپنے مرشد کی قبرستان میں مدفون ہیں۔ ایک رات خواب میں نے دیکھا کہ اس قبرستان کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اس پر بلڈوزر چلا کر زمین کا لیول کر دیا جاتا ہے۔ پھر انجینئر آتے ہیں جدید مشینری لے کر، پھر اس کا جدید مشینری کے ذریعے اس کا لیول کیا جاتا ہے، پھر اس کی پلاننگ کی جاتی ہے، پلانٹنگ کی جاتی ہے، پارکنگ کی جاتی ہے، اور سٹریٹنگ کی جاتی ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے۔ پھر وہاں جدید قسم کے مکانات اور محلات تعمیر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہت جلد ہی ایک خوبصورت کالونی تعمیر ہو جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس کالونی کا نام کیا ہے تو مجھے بتایا جاتا ہے اس کالونی کا نام حق باؤ کالونی ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں یہ کون سے شہر میں واقع ہے تو بتایا جاتا ہے یہ عالم برزخ میں واقع ہے۔ پھر کالونی کے مکانات و محلات کی سیل یعنی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے۔ میں کالونی کی وزٹ کرتا ہوں، اس کا ماحول بڑا پرکشش، اٹریکٹیو اور سیکیور ہے۔ میرا جی بھی چاہتا ہے ایک محل خرید لوں۔ محل کی قیمت پوچھتا ہوں تو بتایا جاتا ہے وتوفنا مع الابرار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مقرر کردہ قیمت ہے۔
میرے معزز سامعین کرام، آپ بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ قیمت پر محل خرید سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ آج کے لیے یہ درس کافی ہے، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ خدا سے دعا کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔